نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم معزز و محترم سامعین کرام، آج کی ایصال ثواب کی محفل محمد ساجد صاحب مرحوم و مغفور کے ختم چہلم کی اس محفل میں ہم شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کے وصال سے لے کر اب تک جتنی دعائیں اور جتنے اعمال بالتخصیص ان کے ایصال ثواب کی نیت سے کیے گئے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں درجہ اجابت عطا فرماتے ہوئے ان کی کامل اور حتمی مغفرت فرمائے۔ گرامی حضرات، ہم مسلمان ہیں اور مومن کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہماری ایصال ثواب کی محفل کے بہت سے مقاصد ہیں اور ان مقاصد میں پہلا مقصد ایصال ثواب ہے۔ اس کے علاوہ دیگر آبجیکٹیو ہیں، دیگر مقاصد ہیں جن کی تکمیل کے لیے ہم ایسی محافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد ایصال ثواب ہے۔ جو دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد اس کی قبر کے اندر برزخی زندگی میں اس کی آسانی کے حوالے سے ہم جو زندہ افراد ہیں رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ ہمارے عمل کا اجر اور ثواب قبر والوں کو ان کو برزخی زندگی میں عطا فرما دیتا ہے۔ گرامی حضرات، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج بہت سے قرآنک اور حدیث کے ریفرنسز جب ہم دیتے ہیں تو ہم سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ آپ ایصال ثواب کو لاجیکل ریفرنسز سے ثابت کریں، ہمیں اپنی عقل اور فہم کے مطابق بتائیں کہ ثواب پہنچتا کیسے ہے۔ آخر بند قبر ہے، نہ سوراخ ہے، نہ کھڑکی ہے، نہ باری ہے، وہ ثواب جاتا کہاں سے ہے اور کس طرح پہنچتا ہے؟ تو ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اسے کہتے ہیں جو اسلام کے سچے عقائد پر یقین رکھتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، ڈیفرنٹ ریلیجنز کے اندر نظریات پائے جاتے ہیں، ان کا ڈیپینڈ ہی آئیڈیالوجی پر ہوتا ہے، اور آئیڈیا، نظریہ اور افکار و سوچ کے نتیجے میں پیدا ہونے والا انسان کے ذہن میں خیال، یہ بندے کے رسوم و رواج سے باہمی مربوط انداز سے ملنے سے بنتا ہے۔ لیکن اسلام کا زاویہ نگاہ باقی تمام مذاہب سے جدا ہے۔ ہر مذہب کی کسی نہ کسی اعتبار سے مذہبی تشکیلات ہوتی ہیں اور اس کے تفردات ہوتے ہیں۔ دنیا کے ہر مذہب کا انحصار کسی نظریے پر ہے، لیکن دین اسلام ان سب سے جدا ہے۔ اسلام نظریے پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، بلکہ اسلام سچے عقیدے پر انحصار کرتا ہے۔ نظریہ لوگوں کے افکار سے بنتا ہے، سوچ و بچار سے بنتا ہے، ملل ملاپ سے بنتا ہے، رسوم و رواج سے نظریات بنتے ہیں۔ اس لیے وقت گزرنے کے ساتھ ان نظریات میں فرق آ جاتا ہے، لیکن دین اسلام نے ہمیں جو عقائد دیے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں فرق نہیں آیا۔ اور ان نظریات میں اور ان عقائد میں جو اٹل اور پختہ نظریات ہیں،
ان میں سے ایک عقیدہ ڈے آف ججمنٹ کا ہے، عقیدہ آخرت ہے، مرنے کے بعد کے احوال ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے مرنے کے بعد اس کے لیے برزخی زندگی، اس کے لیے قبر کے مراحل، اور اس کے بعد پھر میدان حشر، اور اس کے بعد پھر پل صراط سے عبور، پھر جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اور جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کو آقا علیہ السلام نے جس وقت مکہ مکرمہ میں بیان کیا تو کفار طرح طرح کے سوال اٹھانے لگے۔ ولید بن مغیرہ دوڑ کے گیا اور ایک مرے ہوئے انسان کی ہڈی اٹھا لایا اور اس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے لہرائی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ یہ ہڈی زندہ ہوگی، یہ تو مر گیا، یہ دیکھو اس کی آج ہڈی ہے اور یہ کیسے زندہ ہوگی؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا رد کیا، فرمایا آج تو اس ہڈی کے دوبارہ زندہ ہونے پہ اعتراض کرتا ہے، سوچ اب تو ہڈی ہے، ایک وقت وہ بھی تھا جب ہڈی نہ تھی۔ جس رب نے تجھے پانی کی بوند سے پیدا کیا وہ رب چاہے تو اس ہڈی کو دوبارہ زندہ فرما سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ریالٹی کو بیان کیا اور پروردگار نے ارشاد فرمایا، اعتراض تو اس وقت کرنا کہ جب یہ دلیل دینے والا، یہ دعویٰ کرنے والا وہ ہو جس کے پاس تخلیق کی صلاحیت نہ ہو۔ فرمایا پہلے بھی پیدا کرنے والا پروردگار ہے، دوبارہ بھی زندہ کرنے والا پروردگار۔ اور میں جس وقت وہ قدرتوں والا رب اپنی قدرتوں کے ساتھ تمہیں زندہ کر سکتا ہے، پیدا کرنے کے اسباب دے سکتا ہے، وہ رب چاہے تو دوبارہ تمہیں زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں حاضر کر سکتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے ایک انسان کے ذہن سے یہ شک نکال دیا کہ وہ کبھی نہ سوچے کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیسے پوسیبل ہے۔ فرمایا تمہارے لیے اگرچہ پوسیبل نہ ہو، اس رب کے لیے پوسیبل ہے جس نے اس پوری کائنات کی تخلیق فرمایا۔ تو گرامی حضرات، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنی ہر چیز کو عقل کے دائرے پہ نہیں سوچنا، اس لیے کہ مومن کہتے ہی اسے ہیں جو بات عقل میں نہ بھی آئے محبوب کا فرمان مان کے اسے بھی دل میں تسلیم کر لیتا ہے، اسے ہی ایمان کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج ویسٹ کے جتنے بھی ریسرچ کے پیراڈائمز ہیں، جو آج ریسرچ میتھڈالوجی کو دنیا کے اندر پیش کیا جا رہا ہے، اس میں بنیادی طور پر دو پیراڈائم ہیں، ویسٹ کی ویسٹرن ریسرچ آف میتھڈالوجی اور اسلامک ریسرچ آف میتھڈالوجی۔ ویسٹ کی ہر ریسرچ کا ڈیپینڈ عقل پہ ہے اور وہ ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد جو چیز عقل میں نہ آئے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ کائنات کی یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی۔ کچھ وہ دلائل ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کچھ وہ دلائل ہیں جس میں ریزلٹ اور کنکلوژن نکالنے کے لیے ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، اور ہم اپنی عقل اور فہم کو رب کے فرمان اور حکمت کے تقاضوں کے مقابلے میں ادنا سے ادنا تصور کرتے ہیں۔ جہاں ہماری عقل کی اپروچ نہ ہو، حکم خدا کا ہو، ہم اپنی عقل کو بھی اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق قربان کر دیتے ہیں۔ اسے ہی ایمان کہتے ہیں۔ آج مغرب کو سب سے بڑا ہم پر یہی سوال اور اعتراض ہے کہ مسلمان کیا اپنے نبی کی عظمت کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں۔ آج دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے، نت نئی تحقیقات سے لوگ ایکسپیریمنٹ سے چیزوں کو ثابت کر رہے ہیں۔ اسی لیے آج بہت سے سائنسز پہ تحقیق کرنے والے گمراہ ہوئے، بہت سے ایتھیزم میں چلے گئے اور اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہلوانے لگے، ڈارون کو اپنا پیغمبر مانا۔ وہ لوگ گمراہی میں اس لیے گئے کہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد ان تمام چیزوں کو حقیقت اور ریالٹی سمجھا۔ اسی لیے آج بہت سے فلسفر نے جس وقت یہ نظریہ پیش کیا ماڈرنزم کا، اور ماڈرنزم میں ہر ایک کی ذات میں ایک ریالٹی کو تقسیم کیا، اور آج ایک پوسٹ ماڈرنزم کا نظریہ آیا جس میں ہر ذات میں ایک حقیقت کو مانا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کائنات کی یہ ساری چیزیں، گردش لیل و نہار، صبح و شام کا آنا، چاند سورج کا آنا، بارش کا برسنا، بادل کی یہ ساری چیزیں ہم مانتے ہیں پروردگار نے ہمیں عطا کی، لیکن اللہ کو ماننے کے اعتبار سے ہم نے اس کائنات کی چیزوں سے نہیں مانی۔
علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تو بہت بڑا فلسفی ہے، فلاسفر ہے، پی ایچ ڈی فلسفہ میں یورپ سے کر کے آیا، تو بھی بن دیکھے رب کو مانتا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں ایک ایسی ہستی مکہ میں پیدا ہوئی جن کی صداقت و امانت کو غیر نے بھی مانا، غیروں نے بھی کہا یہ سچے اور امانت دار ہیں، اس پاک ہستی نے اپنی زبان سے کہا اللہ ہے، اقبال نے مان لیا کہ خدا موجود ہے۔ زندہ باد، زندہ ختم نبوت، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، زندہ۔ تو گرامی قدرات، اب یہاں آپ کی میں توجہ چاہوں گا، اللہ رب العزت کو جاننے کے کئی پیرامیٹرز ہیں، کئی انداز ہیں۔ آج کوئی شخص وہ ہے جو اس کائنات کی بنی ہوئی چیزوں سے رب کو جانتا ہے۔ ایک انگریز مورخ نے اجرام فلکی پہ پی ایچ ڈی کی اور اس نے اس مقام پر خطبات پڑھے حضرت مولا علی کے، اور حضرت مولا کائنات کے جب خطبات پڑھے تو اس نے لاس میں کنکلوژن کرتے ہوئے ایک جملہ لکھا کہ میں نہیں جانتا یہ حضرت علی کون ہے، لیکن لگتا ہے جس نے یہ خطبات لکھ کر اللہ کی کائنات کو ایکسپلین کیا ہے، لگتا ہے کائنات کا کریٹر کائنات بنا رہا تھا اور یہ خطبات لکھنے والا اپنی آنکھ سے مشاہدہ کر رہا ہے۔ اگر مولا علی کے علم کا یہ مقام ہے تو ہمارے آقا کے علم کا کیا مقام ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہم نے اللہ رب العزت کو ماننا اور جاننا ہے، لیکن اس کا پیرامیٹر کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنی قدرت کے لیے ہمیں مظاہر قدرت دیے ہیں، گردش لیل و نہار، اسپیسیفک پیٹرن آف دا یونیورس، سسٹمیٹیکل ارینجمنٹ آف دا یونیورس، موومنٹ آن دی سن اینڈ دا مون۔ ایک تو سورج چاند کی گردش ہے، اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ فرمایا زمین و آسمان میں سورج اور چاند کا آنا جانا، رات اور دن کے عدل بدل میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانی ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ فرمایا سورج اور چاند کے آنے جانے میں اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، اس کے ایگزسٹنس ہونے کے بہت سے دلائل ہیں، لیکن ایگزسٹنس آف اللہ کا ہونا ہمیں اسپیسیفک پیٹرن سے اور گردش لیل و نہار سے نہیں ماننا، اس لیے کہ جس نے صرف کائنات کے مشاہدے سے رب کو جانا، اس نے صرف رب کو مانا ہے۔ معرفت رب اسے دیتا ہے جس نے ان ساری چیزوں کو زبان رسالت ماب سے مانا ہے، یعنی ایمان اسے ملتا ہے جس نے سرکار کی محبت کو دل میں بسا کے ان ساری چیزوں کو مانا ہے۔ وگرنہ ہم سے زیادہ کرسچن نے کائنات پہ باز کی ہے، یہود و نصارہ اور بڑے بڑے سائنسدان جنہوں نے اس کائنات پہ ایکسپیریمنٹ کیا، گریوٹی سے لے کے لائٹ، سپیڈ آف لائٹ پر، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، ان تمام چیزوں پر جس انداز میں انہوں نے ریسرچ کی، ہمارے پاس شاید اس انداز میں اسپیس پر اور گریوٹی پر اس انداز میں تحقیق نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ اہل ایمان نہیں ٹھہرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کائنات پہ سرچ کی ہے، انہوں نے اجرام فلکی پہ مشاہدہ تو کیا، انہوں نے گریوٹی، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، سپیڈ آف لائٹ پر تمام کے تمام جتنی بھی تھیوری پیش کی ہیں، ان ساری چیزوں کو صرف مظاہر قدرت میں جانا ہے۔ مسلمانوں نے ان چیزوں کو زبان رسالت ماب سے مانا ہے، اور جنہوں نے سرکار کے کہنے پر ان تمام عظمتوں کو مانا ہے، اللہ نے ایمان کی دولت بھی دی ہے اور اسے معرفت میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تک۔ اسی طرح اصال ثواب ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ کریمی صاحب یہ جاتا کیسے ہے؟ قبر تو بند ہے، اس میں سوراخ نہیں، اس میں کوئی کھڑکی نہیں، اس میں کوئی باری نہیں، ثواب جاتا کیسے ہے؟ ہم نے کہا دعا ہے، اللہ رب العزت دعاؤں کے اجر اور فائدے انسان کو زندگی میں بھی دیتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی جاتا ہے۔ کہتے پہنچتا کیسے ہے؟ میں کہا یہ رب کی قدرت ہے، اللہ جیسے چاہے مرنے والے کے لیے قبر میں اسباب عطا فرماتا
فرمائے. ایک طرف تو ہم لاجیکل ریفرنس کو دیکھتے ہیں, ایک طرف ہم اپنے آقا کا زمانے کے اندر رہتے ہوئے ایک معاملہ دیکھتے ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بکری ذبح کرتے ہیں, گوشت سہیلیوں میں بانٹ رہے ہیں. ہمارے آقا کا ایصال ثواب اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کے لیے کرنا, ہمارے آقا اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جنازے پر 70 مرتبہ مغفرت کی دعا فرماتے ہیں. پھر سرکار انوار ساتیہ میں عبد السمیع رامپوری نے لکھا اپنے چاچا کے لیے تیسرے دن 7ویں دن 40ویں دن ایصال ثواب کر رہے ہیں. پھر ہمارے آقا ہر بدھ کو پیدل جاتے ہیں 3 میل جا کر اپنے چچا کے لیے شہدائے احد کے لیے دعا کا اہتمام کرتے ہیں. ہر سال ہمارے آقا صحابہ کی جماعت کے ساتھ جاتے ہیں, شہدائے احد کے لیے دعا کرتے ہیں, ایصال ثواب کرتے ہیں. ہمارے آقا سے 7 دن عبادہ نے پوچھا مرنے کے بعد میری امی کو ثواب پہنچے گا؟ سرکار فرماتے ہیں نام ہاں. صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب الصدقات. جب سرکار نے کہا ہاں, جامع ترمذی کی روایت ہے, صحابی نے سارے کا سارا باغ اپنی امی کے لیے ایصال ثواب کر دیا. جب پوچھا پیارے آقا میری امی کو ثواب پہنچے گا کیسے, جاری کیسے رہے گا, کنٹینیوٹی سے کیسے پہنچے گا؟ فرمایا الماء, اس کی صورت پھر پانی ہے. انہوں نے مدینہ شریف میں کنواں کھدوایا, سرکار کنویں پہ آئے. سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں, فرمایا اللہم ھذہ لام سعد, یا اللہ یہ کنواں سعد کی امی کا ہے. ہمارے آقا بھی پانی پی رہے ہیں, صحابہ بھی پی رہے ہیں, ثواب اللہ حضرت سعد کی امی کو قبر میں عطا فرما رہا ہے. اب یہ سارے واقعات ہمارے آقا کی حیات میں ہیں. آپ عموماً دیکھتے ہیں ایصال ثواب کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں تو ایک تھال پھلوں کا رکھ دیا جاتا ہے. کبھی آپ کو پتہ ہے اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ عموماً ایک بزرگ کہتے ہیں بابا جاؤ بھی جلدی سے پانی کا گلاس بھر لاؤ, تو پانی کا گلاس بھی آگے رکھ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی دعا کریں, کلمات پڑھیں. آپ جانتے ہیں اس کا پیچھے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اصل میں صحابی نے سارے باغ کے پھل صدقہ کیے, ہم سمبولیکل ایک پھال آگے رکھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. صحابی نے پورا کنواں صدقہ کیا, ہمارے آقا نے دعا کی, ہم پانی کا گلاس سمبولیکل آگے رکھ کے اپنے آقا کی اس ادا کو زندہ فرما دیتے ہیں. تو در حقیقت یہ ساری ادائیں ہمارے آقا کی ہی نے حیات میں. اب اس کو کوئی بھی نام لے لیا جائے, اس کو ساتہ کہہ دیں, 40واں کہہ دیں, تیجا کہہ دیں, ایصال ثواب ہے. آپ قرآن پڑھیں, کلمات خیر پڑھیں. یعنی شریعت کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اسپیسیفک پیٹرن میں دکھاؤ, ایسا عمل سرکار نے کیا ہو. تو میں کہتا ہوں جو آج ہم نماز پڑھتے ہیں سرکار کی آیات میں اسپیسیفک ایسے دکھاؤ. آج ہماری مسجدوں میں مائک بھی ہے, ہمارے یہاں اے سی لگے ہیں, مائک کے ساتھ ساتھ پنکھے چل رہے ہیں. ہمارے یہاں تھوڑا سا انداز فیسلٹی کے اعتبار سے جیسے جیسے مرور زمانہ کے ساتھ تھوڑی سے آسانی پیدا ہوتی ہے, ہمارے یہاں بھی اسی اندازی آسانی کے ساتھ سرکار کی ہی نے آیات میں تو 10 سالہ مدینہ شریف کی زندگی میں سرکار نے 27 غزوات کیے. 10 سالہ زندگی میں کتنے غزوات ہیں؟ 27. اور سرکار کی ہی نے حیات میں لڑی جانے والی جنگوں کی تعداد تقریباً 87 ہے 10 سال میں. ہمارے آقا کی حیات میں تو اتنا ٹائم ملا ہی نہیں کہ سرکار کہیں بیٹھ کر مل کر کہتے چلو آؤ آج 40واں کریں, آؤ آج سالانہ کریں. ہمارے آقا ادھر ایک جہاد, پھر ادھر دوسرا جہاد, ادھر تیسرا. جس محبوب آقا نے 10 سالہ زندگی میں خود اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر 27 کے قریب غزوات میں حصہ لیا 10 سال میں, اور 80 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی, وہاں ٹائم کہاں ملے. لیکن آج ہمارے پاس وہ صورتحال نہیں. ہماری فوج الگ ہے جو اپنا کام کر رہی ہے, پولیس کا ادارہ الگ ہے وہ الگ کام کر رہا ہے. ہم عوام الناس ہیں, ہمارے پاس وقت ہے, ہم اپنے بڑوں کے لیے 40واں بھی کرتے ہیں, ساتہ بھی کرتے ہیں, برسی بھی کرتے ہیں, ایصال ثواب کا اہتمام بھی کرتے ہیں. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انہیں آیات میں جو صورتیں پائی گئی, آقا علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے موتا میں. سرکار کی آنکھوں میں آنسو تھے, صحابہ سے کہا کہ میرے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ شہید ہو گئے. سرکار ان کے لیے دعا کا اہتمام فرماتے. تو پتہ چلا یہ دعائیں
جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے کوئی ٹائم متعین نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادات کے لیے وقت مقرر کیا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھ سے دعا کرو گے میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لوں گا. اور اگر یہ دعاؤں کا ثواب پہنچتا نہ ہو تو پھر رب نے ہم سے دعائیں منگوائی کیوں ہیں؟ ہر نماز میں کہتا ہے بندہ ربنا اغفر لی ولی والدیا، یا اللہ میرے امی ابو کو بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت تک جو مومن پیدا ہوں گے یا اللہ میں دعا کرتا ہوں سب کی مغفرت فرما دے. اگر ہماری دعاؤں سے فائدہ نہیں ہونا تو رب نے دعائیں منگوائی کیوں ہیں؟ منگوائی اسی لیے ہیں ہم مرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کا اجر قبر والوں کو قبر میں عطا فرما دیتا ہے. تو گرامی قدرہ، میری گفتگو کا نقطہ یہ تھا کہ جو چیز ہماری عقل میں نہ آئے، ہمیں قرآن سے ملے، حدیث سے ملے، ہم اپنی عقل کو سرکار کے فرمان پہ قربان کر دیں، یہ ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا جو لوگ فوت ہو گئے چلے گئے، بعد میں جو لوگ ہیں وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ نے اسپیسیفک پیٹرن کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ اس دعا کو قرآن میں ذکر کیا. فرمایا وہ لوگ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، یا اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے. یہ دعا رب نے قرآن میں اس لیے ذکر کی کہ تاکہ پتہ چل جائے دعائیں کی جائیں، انفرادی یوزلی کریں، کولیکٹیولی اجتماعی کریں، جس انداز میں بھی دعاؤں کا اہتمام کریں اللہ اس کا اجر مرنے والوں کو قبر میں عطا فرما دیتا ہے. اور پھر گرامی قدرہ، مجھے ایک شخص نے کہا کریمی صاحب ہم دعا کرتے ہیں، ہم اہتمام کرتے ہیں، چاول ہے، فروٹ ہے، کیلا ہے، سیب ہے، یہ کیلا سیب چاول قبر میں کیسے جاتا ہے؟ ہم جب اہتمام کرتے ہیں تو میں نے کہا یہ تو نہیں قبر میں جاتا، تو پھر قبر میں جاتا کیا ہے؟ میں نے کہا آؤ میں آپ کو عقلی دلیل سے سمجھاؤں. اگرچہ لاجیکل ریفرنسز قرآن و سنت کو سمجھنے میں ممید و معاون ہے، وہ کیا ہے؟ یہ جو ہم فروٹ اور کھانا اور یہ اہتمام کرتے ہیں یہ ہم کھلاتے ہیں لوگوں کو، اور آپ جانتے ہیں مخلوق کو کھلانے کا کتنا اجر ہے. حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق ساری اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق ساری اللہ کا کنبہ ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. مخلوق سے پیار کر کے دیکھیں کیسے رب خوش ہوتا ہے. یہاں تو ایک پیاسے کتے کو پانی پلائیں اللہ ایک بدکارہ کو اس پر ہی جنت عطا فرماتا ہے. مخلوق کے ساتھ پیار. حدیث میں آتا ہے اللہ قیامت میں ایک بندے سے کہے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے پلایا نہیں. وہ کہے گا یا اللہ انت رب العالمین، تو تو جہانوں کا پالنہار ہے، میں تجھے کیسے کھلاتا؟ اللہ فرماتا ہے فلاں ایک بھوکا تھا، فلاں پیاسا تھا، اگر تو اس کو کھلا پلا دیتا رب کو بھی اسی کے پاس پا لیتا. تو اس کا مطلب جب ہم کسی کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اس پر ہمیں کیا ملتا ہے؟ ثواب. کیا ملتا ہے؟ ثواب. اب ہم دعا کریں یا اللہ میں نے یہ جو کھلایا اس کا جو مجھے ثواب دیا میں یہ اپنی امی کو دیتا ہوں، میرے ابو کو بھیجو جو فوت ہو گئے، فلاں کو بھیجو، دوست کو بھیجو. آپ نے جو دعا کی اللہ نے آپ کے کھلانے پر جو ثواب دیا اس کا جو بدل قبر میں چلتا ہے اللہ اس کو کنورٹ کر کے قبر میں وہ عطا فرما دے. اس کو میں آرام سے آسان انداز میں ایگزامپل سے سمجھاؤں. ایک بندہ لاہور ایئرپورٹ پر اترا، امریکہ سے آیا یا کسی باہر ملک میں، اس نے نکالا یورو اور ڈالر نکالا اور ایک چھوٹی سی دکان پہ جا کے کہتا ہے یار ایک پیپسی دینا، یار ایک کوک دینا. تو وہ پکڑ کے کہتا ہے اس ڈالر کو کہ یار یہ اس پہ تو قائد اعظم کا فوٹو ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے یار سارے ڈالر رکھ لے، سارا یورو لے لے، ایک بوتل دے دے پیاس لگی ہے. کہتے ہیں نہیں جا بھاگ یہاں سے. اب وہ عام دکان ہے اس کو اتنا نہیں پتا، اب وہ اس کو بوتل نہیں دیتا. اب وہ بندہ جاتا ہے ایکسچینج میں، اس سے جا کے کہتا ہے بھئی یہ ڈالر کو ایکسچینج کر دو اور یورو کو چینج کر دو. وہ ملک کی کرنسی کے مطابق اس میں سے ایک کو 120 روپے اس کو پاکستان کے لحاظ سے دے دیتا ہے. اب وہ اس میں سے آ کے 25 روپے کی بوتل پیتا ہے، باقی 90 روپے 95 روپے جیب میں ڈالتا ہے. اس کا مطلب ہے جیسے جہاں کا چلن ہو ویسا وہاں کا چلن چلتا ہے. قبر کا چلن ہی فروٹ نہیں ہے، قبر کا چلن ہی چاول نہیں ہے. قبر میں چلتا ہے ایصال ثواب. دنیا کا چلن ہے چاول، دنیا کا چلن ہے فروٹ. جب آپ یہاں آ کر یہاں
کی کرنسی میں اپنی کرنسی کنورٹ کراتے ہیں تو یہاں کے مطابق اس کا چلن چلتا ہے. رب اس دنیا کا چلن غریبوں کو، لوگوں کو، مخلوق کو کھلانے کے اعتبار سے ثواب دیتا ہے. اس کا جو چلن قبر میں چلتا ہے اللہ مومن کے اس ثواب کا وہ چلن جو قبر میں اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے اللہ کنورٹ کر کے قبر کا چلن کے مطابق مرنے والے کو قبر میں وہ عطا فرماتا ہے. نعرہ تکبیر. ثواب جاتا ہے، فروٹ نہیں جاتا، ثواب جاتا ہے، چاول نہیں جاتے، پانی نہیں جاتا. اس کا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، جیسے سرکار نے فرمایا حضرت سعد بن عبادہ کو امی کو ثواب بھیجنا ہے الماء، پانی. سنن ابی داؤد سیاستہ کی معتبر روایت، سند پہ کوئی اعتراض نہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہاذہی لام سعد، یا اللہ یہ سعد کی امی کے لیے کنواں ہے. ثواب کیا پہنچ رہا ہے؟ قبر میں. تو اللہ تعالیٰ قبر میں عطا فرماتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے کے درجے کو بلند فرماتا ہے. قبر میں جانے کے بعد انسان کی روح جو ہے وہ اس کے عمل کے مطابق ہوتی ہے. بعض کی قبر میں، بعض کی چائے زمزم میں، بعض کی پہلے دوسرے تیسرے آسمان میں، بعض کی علیین میں. قبر کے جانے کے بعد جسم قبر میں ہے، روح کے درجے ہیں اور اس کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ ہے. اللہ اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے. تو عرض کرتا ہے یا اللہ میرا درجہ برزخ میں اور بلند کیوں ہوا؟ اللہ فرماتا ہے باستغفار لولدک، تیرے بچے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی، اللہ نے قبول کر کے اس کے درجے کو بلند فرمایا. اللہ نے اس مومن کے درجے کو بلند فرمایا. تو ہماری دعاؤں سے یہ فائدہ ہوتا ہے. تو گرامی قدرات، اب قبر میں جاتا کیسے؟ وہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ اب اگر سوراخ بھی نہیں ہے، ایک بندہ کہتا ہے جی سوراخ ہی نہیں ہے، کھڑکی نہیں ہے، باری نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جہاں سوراخ نہ بھی ہو رب چاہے تو وہاں رب پہنچا سکتا ہے. اللہ پہنچانے کے لیے سوراخ کا محتاج نہیں ہے. ایک انڈا ہے اور آپ اس انڈے کو لیں اور مرغی کے نیچے رکھ دیں، چند دن بعد اس بند خول سے آپ کو چوں چوں کی آواز آتی ہے. نہ راستہ ہے، نہ کھڑکی ہے، نہ باری ہے. جس رب نے اس چھوٹے سے خول میں، اس انڈے کے خول میں، اس ننھے سے چوزے تک رزق بھی پہنچایا، سانس کے اسباب بھی ڈال دیے، کھانا بھی پہنچایا اور اس کو زندگی بھی دے دی، روح بھی دے دی. جو رب بند انڈے میں ایک ننھے چوزے کو زندگی دے کر اس کو زندگی کے اسباب دے سکتا ہے، وہ رب چاہے تو مومن کو قبر میں زندگی کے سارے اسباب بھی دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ قادر ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان جو شہداء ہیں، فرمایا خبردار کسی نے ان کو مردہ کہا اللہ یا، بلکہ وہ زندہ ہے. یا اللہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے شہیدوں کو قبر میں دفنایا. فرمایا تم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا، ہم نے جیسے زندگی دی وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں. تمہاری شعور کی صلاحیتیں، ادراک، تھنکنگ پار، یہ ساری ناقص ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں اس سے بھی بڑھ کر زندگیاں، اس سے بھی اعلیٰ برزخ میں عطا فرمائی ہیں. تو اس لیے گرامی قدرات وہ رب قادر ہے. ہم سمجھتے شاید جسم اور روح سے بندہ بولتا ہے، اللہ چاہے تو بغیر روح کے بلوا سکتا ہے کہ نہیں؟ بولیں تو صحیح. بخاری پڑھ رہا ہوں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسجد نبی تعمیر کروائی تو لکڑی کا ایک تنا کاٹ کے اس کو مسجد نبوی میں سرکار نے دیوار کے ساتھ ستون کے ساتھ لگایا، جسے کہتے ہیں کہ وہ ستون ہنانا، ٹھیک ہے، وہ لگایا. سرکار اس سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے ہیں. ایک خاتون آئی، صحابی عرض کرتی پیارے آقا میرا غلام لکڑی کا کام بڑا کمال کا کرتا ہے، میری خواہش ہے میں ایک ممبر بنا دوں، آپ ممبر پہ جلوہ فرماؤ اور خطبہ دیں. سرکار نے فرمایا ہاں کیوں نہیں. انہوں نے خطبہ کے لیے ممبر بنایا. ہمارے آقا پہلے جمعے کے لیے جب مسجد میں آئے، پہلا جمعہ جب ممبر پہ کھڑے ہو کے آغاز کیا، صحابہ کہتے ہیں ہمیں رونے کی آواز آئی، جیسے کوئی بچہ ماں سے بچھڑ کے روتا ہے. دائیں بائیں کوئی رونے والا نظر نہیں آ رہا. حیران اور کہا یہ کون ہے؟ وہ روتے 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 آواز اتنی تیز ہوئی جیسے بچہ ماں سے بچھڑ کے چلا کے روتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے غور کیا، حیران ہوئے، وہ لکڑی کا خشک تنا فراق مصطفیٰ میں رو رہا. لکڑی کا تنا، حدیث بخاری جلد نمبر 1 کتاب الجمعہ. اب صحابی کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، حتی قادت ان تنشقا، وہ لکڑی کا تنا اتنی شدت سے رویا
قریب تھا کہ شدت غم میں پھٹ جاتا جب اتنی تیزی سے رویا۔ ہمارے آقا اپنے منبر سے نیچے آئے، اس کے قریب گئے، اس لکڑی کے خشک تنے کو سرکار نے سینے سے لگایا، پیار کیا، محبت کی۔ جیسے بچہ ماں سے بچھڑا ہوا گمشدہ بچہ جب ماں کی گود میں آئے تو ہچکیاں لے لے کے چپ ہوتا ہے، صحابہ کہتے ہیں ایسے ہی اس نے ہچکیاں لے لے کے آہستہ آہستہ خاموشی اختیار کی۔ ہمارے آقا اس سے پیار سے شفقت سے ہاتھ پھیرتے رہے۔ جو ہمارے آقا کی جدائی میں رویا ہے، پتہ چلا وہ لکڑی کا خشک تنا جس کی جڑیں بھی زمین میں نہیں ہے، جس کا سب کچھ کٹ کے لکڑی کے خشک تنے کو دیوار سے لگایا، اگر رب اس لکڑی کے تنے کو جس میں دل نہیں، روح نہیں، زبان نہیں، احساس نہیں، ادراک نہیں، شعور نہیں، یہ ساری چیزیں مفقود ہیں، جس رب نے اس لکڑی کے خشک تنے میں شعور و ادراک کی صلاحیت رکھی ہے، وہ رب قبر میں بھی اہل ایمان کو شعور و ادراک کی صلاحیت عطا فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں سرکار فرماتے ہیں جب آپ کسی مومن کو دفناتے ہو، انہو لا یسمع قران علیہم، وہ تمہارے جوتے کی ہلکی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے۔ ہاں نہیں سنتے، دنیا میں آپ نہیں سن سکتے، 2 سے 3 گز کے بعد آواز نہیں ہے، وہاں آپ 50 گز سے سن رہے ہیں۔ آپ یہاں شالیمار لنک روڈ پہ کھڑے ہو کے بڑے میاں درس قبرستان میں پہلی قبر کے پاس کہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اور قبر میں آخری اس قبرستان کی جو قبر ہے جو کم از کم 150 گز بعد ہے، وہ بھی آپ کے سلام کو سن کے کہتا ہے وعلیکم السلام۔ صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں کیونکہ یہ قدرت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو پروردگار نے برزخ میں یہ سارے اسباب بھی بندے کو عطا فرمائے۔ مومن ہو تو یہ عظمتیں ہیں۔ اب یاد رکھیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ قبر والا سنتا نہیں ہے، ثواب جاتا نہیں ہے، جاتا کیسے ہے؟ میں کہتا ہوں جیسی موت آپ اللہ کے پیارے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، ایسی موت تو اللہ کسی کافر کو بھی نہیں دیتا۔ میں صحیح بخاری اور مسلم سے پڑھنے لگا ہوں اور معتبر روایت ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بدر میں تھے 70 کافر مارے گئے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، سرکار فرماتے ہیں تو انسان اگر ہم ان کو ایسے چھوڑ کے چلے گئے، ان کی لاشوں کو کتے نوچیں گے، گدے کھا جائیں گے، چلو ان کی لاشوں کو اکٹھا کرو اور اس بدر کے کنویں میں پھینک دو۔ ایک بند کنواں پڑا تھا جسے پنجابی میں ڈل کہتے ہیں، قلیب بدر میں گھسیٹا، لاشوں کو پھینکا۔ جب سارے 70 کافر اس میں گئے، لاشیں پھینک دی، توجہ، ہمارے آقا آگے بڑھے، کنویں کی منڈیر پہ پاؤں رکھا اور جھکے، نام لیا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، نام لیے ہمارے آقا، اور نام لے کے کہا بتاؤ رب نے جو ہم سے وعدہ کیا ہمیں تو مل گیا۔ رب کا وعدہ کیا تھا؟ محبوب آپ بدر میں آئے تو صحیح کامیابیاں ہم عطا فرمائے۔ تو کیا فرمایا سرکار نے؟ نام لے کے کافروں کو کہ اے ابو جہل، اے عتبہ، شیبہ، جو رب نے ہم سے وعدہ کیا ہمیں تو مل گیا، بتاؤ جو رب نے تم سے وعدہ کیا تمہیں بھی مل گیا۔ کافروں سے کیا وعدہ ہے؟ کہ تمہیں عذاب ملے گا برزخ میں۔ اب وہ برزخ میں چلے گئے نا، مر گئے، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ جو تمہیں اللہ نے وعدہ کیا مل گیا۔ جب سرکار نے یہ پوچھا تو فاروق اعظم آگے بڑھے، عرض کرتے پیارے آقا آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں جو سنتے ہی نہیں۔ جملہ سنیں، یہ فاروق اعظم نے سوال ہمارے لیے کیا تھا، وگرنہ صحابہ میں کون سا شک ہے، تاکہ قیامت تک کے لیے بات واضح ہو جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد ختم ہے، پتھر کی طرح جامد ہے، سب کچھ ختم، اس مقصد کے لیے صحابی نے سوال کیا، پوچھنے والے بھی فاروق اعظم ہیں۔ عرض کیا پیارے آقا آپ ان سے پوچھ رہے ہیں جو سنتے نہیں۔ سرکار متوجہ ہوئے، کہا عمر جن سے میں باتیں کر رہا ہوں وہ تم سے بھی زیادہ سننے والے ہیں۔ ایک کافر اگر مرنے کے بعد سنتا ہے تو مومن مرنے کے بعد کیوں نہیں سنتا؟ اب توجہ، اب عقلی دلیل، اگر ایک بندے نے کسی سانپ کو لاٹھی سے مار دیا، اب وہ مرے ہوئے لاٹھی سے اس سانپ کو مار کے اوپر ماری جا رہی ہے، تو سانپ تو مر گیا، اس کے اندر تو احساس ہی نہیں ہے، تو جو اس پہ لاٹھی مارا جا رہا ہے تو دوسرا یہی کہے گا تو پاگل ہے۔
کس کو تکلیف دے رہا ہے؟ وہ تو مر گیا ہے۔ اس کا مطلب مرے ہوئے کو کوئی لاٹھی سے مارتا نہیں ہے، اور احادیث سے ثابت ہے کافر مرتا ہے تو قبر سے ہی، برزخ سے ہی اس کو عذاب شروع ہو جاتا ہے، فرشتے اس کے سر پہ گزند مارتے ہیں۔ اگر کافر کے اندر درد کا احساس نہیں ہے تو فرشتے پر عذاب ہو رہا ہے کہ مرنے والے پہ؟ مرے ہوئے کو اگر درد ہی نہیں ہو رہا تو فرشتہ تھوڑے مار رہا ہے، تو تھوڑے مارے جا رہے ہیں۔ اگر اس میں درد ہی نہیں ہے تو پھر عذاب کس پہ ہو رہا ہے؟ پتہ چلا کافر بھی قبر میں زندہ ہے، مومن بھی قبر میں زندہ ہے، اس کا احساس باقی ہے، فرق حیثیت میں ہے۔ کافر قبر میں زندہ ہے اللہ کا عذاب لینے کے لیے، مومن قبر میں زندہ ہے اللہ کا انعام لینے کے لیے۔ احساس رکھا ہے، اگر احساس نہیں ہے تو پھر وہ معاملات کیسے قبر میں چل رہے ہیں؟ اب وقت نہیں ہے، میں 60 سے زیادہ ایسے عمل صحیح حدیثوں سے ثابت کر سکتا ہوں جو مرنے کے بعد بھی جاری و ساری رہتے ہیں، 60 سے زیادہ۔ بعض کے اعمال جاری ہیں، سیاستہ کی روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایک جگہ خیمہ لگایا، قبر کا قاری قبر میں بیٹھ کے سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو تلاوت تو زبان سے ہے، زبان کا تعلق جسم سے، اور جسم کا تعلق روح سے ہوگا تو پڑھا جائے گا۔ تو جس نے دنیا میں پڑھا رب نے قبر میں بھی طاقت عطا فرما دی۔ ہی المانع ہی المنجیہ، فرمایا یہ سرکار فرماتے ہیں عذاب قبر سے بچانے والی ہے سورہ ملک، وہ قبر میں پڑھ رہا ہے۔ جو بچہ چھوٹا فوت ہو گیا، جنت کی دائیاں اس کو ایام مدت پوری کر کے اس کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا سرحد پہ پہرا دیتے ہوئے، اللہ فرماتے ہیں اس کا اعمال نامہ بند نہ کرو، یہ جو نیکیاں دنیا میں کرتا رہا مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال نامے میں لکھتے رہو۔ جاری و ساری ہے، قبر میں احساسات ہیں، مرنے والا اہل ایمان ہے، اس کی روح علیین میں ہے اور اس کا جسم قبر میں ہے، اس کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ جیسے یہ سورج ہے بڑی بلندی پہ، اس کی شعائیں یہ جو کرنیں ہیں یہ زمین تک 5 منٹ 9 سیکنڈ میں پہنچتی ہیں۔ ایک سورج کی ایک کرن زمین تک پہنچنے کے لیے 5 منٹ 9 سیکنڈ لیتی ہے۔ جیسے یہ روشنی ہے، لائٹ ہے، ٹھیک ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی کمپیریبل آف سپیڈ آف لائٹ سے جسم موو کرے ٹائم ڈیلیشن ہوتا ہے۔ اس پر فزکس میں بات ہوئی، انہوں نے کہا اگر ٹائم کے رفتار سے چلیں گے تو ٹائم ڈیلیشن ہوگا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ پرفارم نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا آپ کے نزدیک نہیں ہو سکتا، ہمارے آقا تو براق پر گئے ہیں، برق کو انگلش میں کہتے ہیں کہ یہ لائٹ ہے، وہ جو اس کی بھی سپرلیٹیو ڈگری اللہ نے ہمارے آقا نے وہ عطا فرمائی۔ تو جیسے یہ لائٹ ہے، یاد رکھیں انسان کی روح جو ہے اس کا درجہ اس لائٹ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ جو لائٹ ہے منگلا ڈیم سے جب آن ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ لاہور میں آتے ہوئے اس کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ آپ جب ایک بٹن آن کرتے ہیں ادھر سے وہاں تک جانے کے لیے پلک جھپکنے میں لائٹ آن ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کی بنائی ہوئی لائٹ میں اتنی سپیڈ ہے تو رب کی بنائی ہوئی روح میں کتنی طاقت ہوگی، کتنی سپیڈ ہے۔ اس پر بھی ایک بحث ہے، یعنی ہوا اس کی بڑی رفتار ہے، اس ہوا سے اوپر جو ہے وہ جنات ہیں، جنات کی بھی بڑی سپیڈ ہے، ٹھیک ہے جی، جنات سے اوپر پھر یہ لائٹ اور روشنی ہے، اس سے اوپر پھر ملائکہ ہیں، اور سبع سنابل میں لکھا ہے کہ روح انسانی کا درجہ، انسان کی روح کا درجہ فرشتے سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو وہ پانی تک پہنچنے سے پہلے سدرہ سے جبریل چلے تو ان کو آ کے اپنے پروں پہ بٹھایا۔ فرمایا یوسف کو بچانے کے لیے بھی حضرت جبریل کو سدرہ چھوڑ کے آنا پڑا۔ یہ انسانی روح ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کون ہے جو تخت بلقیس لائے، عرض کیا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، فرمایا یہ روح انسانی ہے جنہوں نے سلیمان علیہ السلام کی مجلس کو چھوڑا نہیں، پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت عطا فرمائی۔ اس لیے گرامی حضرات آج کی اس گفتگو سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلا مسئلہ معلوم ہوا
اصال ثواب اگرچہ عقل میں نہ بھی آئے، انسان کہے جی لاجیکل ریفرنس سے سمجھائیں، میں نے لاجیکل دلائل بھی دیے، ہمیں قرآن و سنت کو دیکھنا ہے، قرآن و سنت کے جو دلائل ہیں اس سے پتہ چلا اگر ہمارے آقا اپنے چچا کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اصال ثواب کر سکتے ہیں، صحابہ ہمارے آقا سے پوچھ کر اپنی والدہ کے لیے 7 بن عبادہ سارے فروٹ اور پانی صدقہ کر سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں، تو ہم بھی اپنے مرنے والوں کے لیے دعا کا اہتمام اور صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں۔ دوسری بات معلوم ہوئی کہ اگر ہم صرف مظاہر قدرت اور ان چیزوں سے اللہ کو جانیں، ہمیں معرفت نہ ملے گی۔ یہ ساری چیزوں کو جب ماننا ہے تو زبان رسالت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماننا ہے، اللہ ایمان اور معرفت کی دولت پھر عطا فرمائے گا۔ تیسری بات پتہ چلی کہ لاجیکل ریفرنس سے بھی پتہ چلا ہمارا جو عمل ہوتا ہے دنیا میں اس پر ملتا ہے ثواب۔ کیا ملتا ہے؟ ثواب۔ اور وہ ثواب جو قبر تک پہنچتا ہے ان کے ہاں جو چلتا ہے اللہ اس کو ڈائیورٹ کر کے قبر کی زندگی میں ان کے لیے آسائشیں پیدا فرما دیتا ہے۔ چوتھا مسئلہ معلوم ہوا، بہت سے اعمال ہیں مرنے کے بعد بھی جاری ہیں، قبر میں تلاوت بھی جاری ہے، اہل ایمان قبر میں آواز بھی سن رہے ہیں، اہل ایمان کو ثواب جائے تو وہ ثواب کی تقسیمات بھی کر رہے ہیں، روح کے ساتھ یہ سارا تعلق جڑا ہے، روح کے مختلف درجات ہیں، تعلق اس کا جڑا ہے اہل قبر کے ساتھ، اور اہل قبر کے لیے جب ہم ثواب بھیجتے ہیں اس کی آسائشیں قبر والوں پر متعین ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، کافر برزخ میں اپنے جسم میں احساس رکھتا ہے عذاب لینے کے لیے، مومن جس چیز کو محسوس کرتا ہے رب کے انعام حاصل کرنے کے لیے۔ اور ایک یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ رب کے لیے کسی بھی شخص کو کسی بھی چیز کو بغیر روح کے بھی ادراک اور احساسات کی کیفیتیں اگر پیدا کرنا چاہے اللہ اپنی قدرت سے پیدا کر سکتا ہے۔ اگر لکڑی کا خشک تنا فراق مصطفیٰ میں رو سکتا ہے تو اللہ رب العزت یہ کیفیات مومن کے لیے قبر کے اندر یہ سب ادراک کی صلاحیتیں پیدا کر سکتا ہے۔ آج کی اس گفتگو سے ہم نے یہ بنیادی باتوں کو سیکھا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان دلائل کو جانتے سیکھتے ہوئے ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔